بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی بڑی ایک اہم ترین باغ فدق کے حوالے سے آپ کو تفصیل دینے جا رہا ہوں۔ اس تفصیل میں آپ لوگوں کو مکمل اور اس میں اہم ترین جو باتیں بتائی گئی ہیں، دو ہمارے دوست جو کہ ایک سنی اور اہل تشیع، ان دونوں کے درمیان ایک مذاکرہ ہوا۔ اس مذاکرے کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے۔ آج میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ باغ فدق کے حوالے سے بہت اہم ترین باتیں جو ہیں، جو کہ اہل تشریع حضرات کو پتہ نہیں ہیں، انہی کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل دینے جا رہا ہوں، جس کو آپ پڑھ کر میرے جو اہل تشیع حضرات ہیں اس کو ایک بار ضرور سنیں، ان کو بھی اس حوالے سے اہم ترین معلومات ملیں گی کہ اصل میں باغ فدق کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ اسی حوالے سے یہ میں تفصیل دینے جا رہا ہوں، اس کو مکمل غور سے اور مکمل طور پر آپ لوگ دوستوں نے سننا ہے۔ ایک اہل تشیع اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کافی معلومات بھی تھیں۔ اس کے بقول میرے ان سوالات کا جواب کسی مولوی کے پاس نہیں ہوگا جو اب اپنے دل کے اندر سوالات رکھتا ہے۔ میں نے اس سے جب ملاقات کی تو اس کے ہر ادا سے گویا علماء سے حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بھی نفرت و حقارت کی جھلک واضح تھی۔ میں نے میزبان ہونے کی حیثیت سے بڑے اخلاق سے بٹھایا۔ تھوڑی دیر حال احوال دریافت کرنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کا پہلا سوال ہر بذیع خود بڑا جاندار تھا، اور وہ یہ کہ تم ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ ہم تو ابو بکر کو خلیفہ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سیدہ کائنات خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھل کر بولیں، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور اس حق کی وضاحت کر دیں کہ وہ حق کیا تھا۔ کہنے لگا وہ باغ فدق جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت میں چھوڑا تھا، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کو ملنا تھا، لیکن وہ باغ انہیں ابو بکر نے نہیں دیا تھا۔ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ میرے پاس اس دعوے کو ہر مسلک کی کتابوں سے ایسے وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بڑے پراعتماد اور مضبوط انداز میں کہی۔ مزید اس نے کہا کہ میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باغ فدق آج بھی سعودی حکومت کے زیر تصرف ہے اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک آل رسول کو ان کا حق نہیں ملا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جنہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کیا ہو، انہیں کیسے خلیفہ رسول تسلیم کر لیں؟ میں نے اس کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی اور اس کا اعتراض سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا ہے، اب آپ جواب دیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کن کو مانتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہم مولا علی کو خلیفہ بالفصل مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عوام و خاص کے جان و مال اور ان کے حقوق کے تحفظ خلیفہ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خلیفہ بالفصل تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مان رہے ہیں اور اعتراض سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر کر رہے ہیں۔ یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ مانو، پھر آپ کی ان باتوں پر اعتراض
کرنے کا کسی حد تک جواز بھی بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہیں یہ اعتراض بھی انہیں پر کر سکتے ہیں، اور آپ کی خلافت کے زمانے میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کیوں مارا گیا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پوچھ سکتے ہیں۔ میری بات سن کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی کی خلافت ظاہری آپ کے خلفائے ثلاثہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ خلفائے ثلاثہ مطلب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے تو ہم ان کی خلافت کے غصب مانتے ہیں، یعنی آپ کے خلفائے ثلاثہ نے مولا علی کی خلافت کو ظاہری طور پر غصب کیا ہوا تھا، اس لیے مولا علی تو اس وقت مجبور تھے اور وہ یہ حق کیسے دے سکتے تھے۔ اس کی یہ تعویل سن کر میں نے کہا، عزیزم میرے تعجب میں آپ نے مزید اضافہ کر دیا۔ ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ انہیں کے گھر میں ایک کے بعد دوسری مشکل آپ نے ذکر کر دی، یعنی ان کی زوجہ محترمہ کا حق مارا گیا، لیکن وہ مجبور تھے اور وہ مشکل کشا ہونے کے باوجود ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے۔ پھر ان کا اپنا حق خلافت غصب ہوا، لیکن وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی نہ کر سکے۔ یا تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اور اگر انہیں مشکل کشا مانتے ہو تو یہ من گھڑت باتیں کہنا چھوڑ دو کہ طاقتوروں نے ان کا حقوق غصب کر لیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بالفرض و بالمحال آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ اصحاب ثلاثہ نے ان کی خلافت غصب کر لی تھی، اب سوال یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد جب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظاہری خلافت مل گئی اور ان کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا؟ جب آپ کے بقول وہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں غصب کیا گیا تھا، اب تو انہی کی حکومت تھی جن کا حق غصب کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس حق کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آج بھی آپ کے بقول وہ سعودی حکومت کے زیر اثر ہے، تو بھائی وہ باغ جن کا حق تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا تو آپ بھی ان مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ اعتراض سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے تو ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا، تو یہ اعتراض آپ کا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ہوگا کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگا، گفتگو کر وہ کچھ سوچنے لگا، مگر میں نے اسی لمحہ اس پر ایک اور سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وراثت صرف اولاد کو ہی ملتی ہے یا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے؟ کہنے لگا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کا اعتراض صرف سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ انہیں بھی وراثت سے محروم رکھا گیا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ نے خلفائے رسول پر یہ الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں دی تو اپنی صاحبزادیوں کو بھی اس سے محروم رکھا۔ اب میری گفتگو سن کر اب وہ مکمل خاموش تھا، ساتھ
ساتھ ہی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ معلوم ہوا۔ میں نے اسے پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ عزیزم، کب تک ان پاک ہستیوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتے رہو گے؟ سروپا جھوٹی باتوں کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند کر کے رکھو گے۔ اب میں تمہیں وہ حقیقت ہی بتا دوں جس کے وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی وارث کو نہیں دی گئی۔ وہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی ہم انبیاء دنیا کی وراثت میں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے۔ ہم جو مال و جائیداد چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا عزیزم، یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے امیر المومنین ابو بکر سے لے کر سیدنا علی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک کسی بھی خلیفہ نے باغ فدق آل رسول کا حق نہیں سمجھا، جسے لے کر آج آپ کے درمیان نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان اب میری گفتگو سن کر پریشان اور نادم محسوس ہونے لگا۔ پھر انتہائی عاجزی سے اس نے مجھے دیکھا اور گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ آج سے میں اس طرح کے اعتراضات کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اب میں رب تعالیٰ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں رسول ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجمعین کے بارے میں سوچ کو مثبت رکھوں گا۔ میں نے اس نوجوان کو مبارکباد دی اور ایک محبت سے بھرپور معانقہ و مصافحہ ہوا۔ پھر وہ جوان شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ یہ جو تحریر میں نے آپ لوگوں کو سے ساتھ شیئر کی ہے میرے دوستوں اور بہن بھائیوں، یہ ایک لاجواب اور ہزاروں کتابوں سے بہتر ہے۔ مدلل ایک مضمون بیان کیا ہے، براہ کرم اس کو اتنا پھیلا دیجئے کہ حق کو سچ ہر ایرے ویرے پر بھی واضح ہو جائے، کہ لہٰذا آپ کی ایک کوشش دوسرے کی رہنمائی کا باعث بن سکتی ہے۔ اسلام اور معاشرے کے ساتھ منسلک رہیں۔ والسلام، آپ کا بھائی۔ باغ فدق کی مکمل داستان۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔